آپ سے معافی بھی مانگوں گا کہ مجھے گجراتی اور آپ کی زبان آتی نہیں ہے، اپنی زبان میں 2-4 منٹ میں آپ کے لوں گا۔ اور یہ واقعہ خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے عزیز متر، عزیز دوست اور آپ سب کے بیچ رہنے والے ڈاکٹر علی عباس لاکھانی صاحب اور ان کے بھائی اور باقی ہمارے دوسرے دوست حج پر جا رہے ہیں۔ حج اسلام میں تیسری بڑی عبادت ہے۔ پہلی عبادت نماز ہے کہ جو ہمارے مسلم بھائی 5 بار دن میں پڑھتے ہیں۔ دوسری عبادت روزہ ہے کہ جو سال میں 1 مہینے ہمارے تمام مسلم بھائی بہن رکھتے ہیں۔ اور تیسری بڑی عبادت جو اسلام میں ہے وہ حج ہے، حج بیت اللہ۔ مگر یہ عبادت کچھ خاص لوگ ہیں فقط کہ جن کو اس عبادت کا موقع ملتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اس عبادت کے لیے ایک اماؤنٹ کی، پیسے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ہر کوئی افورڈ نہیں کر پاتا، لہٰذا یہ قسمت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک نمنتر ہے کہ اللہ جس کو بلانا چاہتا ہے وہ اس کو اپنے گھر کی زیارت کے لیے، حج بیت اللہ کے لیے بلاتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کروں گا تمام حاجیوں کے لیے کہ اللہ نے ان کو موقع دیا اور یہ لوگ جائیں گے، اور ہم سب کی طرف سے وہاں پر حج کریں اور پرارتھنا کریں ہم سب کی انتی کے لیے، خوشحالی کے لیے اور دیش کی خوشحالی کے لیے پرارتھنا کریں۔ اور ایک بہت ہی زیادہ ضروری بات، حج جو یہ لوگ حج پہ جا رہے ہیں، خاص کر میں ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کے بات کر سکتا ہوں کہ ان کا تو کام جو ہے وہ بھی سیوا کرنا۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کو پیسہ تو ملتا ہی ہے، ساتھ ساتھ اوپر والا ان کو پنیہ بھی دیتا ہے، جس میں سے ایک کام ڈاکٹر صاحب کا سیوا کا کام ہے، اور ہم نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہمارے لیے بھی اور سب کے لیے بھی جب بھی ضرورت پڑی یہ حاضر رہے۔ یقیناً میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ انہی سیواؤں کا نتیجہ تھا کہ جو اللہ نے ان کو دیا، اور آج مکے میں دعوت پر بلایا ہے کہ یہ جائیں گے اور مکے میں دعوت پر حج کریں گے۔ میں نے قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، اور یہ ان کا کام جو ہے وہ سیوا کا کام ہے، اس کے بارے میں ہی اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک طریقے سے پیدا کیا، تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سب انسانوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میں کوئی فرق نہیں ہے، تمہیں سب کو ایک ریت سے پیدا کیا، ایک سسٹم سے پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور پیدا کرنے کے بعد تمہیں الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا ہے، کبھی دھرم کے اعتبار سے اور کبھی ملک کے اعتبار سے، تمام الگ الگ حصوں میں تم بٹے ہوئے ہو، مگر پیدا ایک طریقے سے ہوئے ہو۔ لیکن یہ حصوں میں کیوں بانٹا ہے؟ لِتَعَارَفُوا، یعنی یہ حصوں میں بانٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنے اوپر زیادہ غرور گھمنڈ کرے اور کوئی اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھے، کوئی کسی کو بہت نیچا سمجھے، نہیں۔ حصوں میں بانٹنے کا مطلب ہے لِتَعَارَفُوا، اس حصوں میں بانٹا گیا ہے تاکہ تمہاری پہچان آسان ہو جائے، تاکہ تم آسانی سے انسانوں کے درمیان پہچانے جا سکو کہ کہاں کے رہنے والے ہو، کہاں کے بیٹھنے والے ہو، کیسے ہو۔ لیکن اس سب کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ پہچان کے لیے ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو بہت اونچا، بہت اچھا سمجھوں، دوسرے کو اچھا نہ سمجھوں۔ اچھا، اچھائی کس میں ہے؟ اچھائی کس میں؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اب یہ سوال میں اللہ سے کروں گا، پرماتما سے کروں گا، تو کس کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے؟ انسان کو تمام انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہتے، تو کس کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، میں اسے سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں کہ جس کے اندر انسانیت سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ جو انسان ہے، جس کے اندر انسانیت ہے، وہ میری نظر میں اچھا ہے، اور جس کے اندر انسانیت نہیں ہے اسے میں پسند نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے دوسرے سورے میں اللہ نے اسی قرآن میں کہا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، ایک دوسرے کی سیوا کرو، خدمت کرو، ایک دوسرے کے درد کو بانٹو۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المحسنین، کیونکہ اللہ محبت کرتا ہے ایسے انسان سے
دوسرے انسانوں سے محبت کرتے ہیں. لہٰذا قرآن کا یہ پیغام، یہ سندیش ہم سب کے لیے ہے کہ اگر تم دوسرے انسانوں سے محبت کرنے لگ جاؤ گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. لیکن اگر تمہارے دل میں دوسرے انسانوں کے متعلق، دوسرے انسانوں کے بارے میں محبت نہ رہے، ہمدردی نہ رہے، سیوا کا سوبھاؤ نہ رہے، پھر اللہ بھی تم سے محبت نہیں کرے گا. یہ دو چیزیں اللہ نے قرآن میں کہی. اب میں دو چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے رسول کے سندیش آپ کو سنانا چاہتا ہوں اسی بارے میں کہ کیسے انسان ایک اچھا انسان اس دنیا میں بنتا ہے. رسول نے دو باتیں بتائی، وہ دو بہت اہم باتیں میں بتاؤں گا اور آپ سے رجا لوں گا. ایک بات رسول نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا، ایک حدیث میں بتایا کہ کوئی مانس، کوئی انسان اگر اپنے گھر میں سو جائے پیٹ بھر کے مگر اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے تو وہ انسان مسلمان کہے جانے کے لائق نہیں ہے. یہ رسول نے فرمایا. یعنی کیا؟ یہ نہیں فرمایا کہ پہلے دیکھو جا کے کہ پڑوسی کس دھرم کا ہے. یہ نہیں فرمایا پہلے دیکھو جا کے کہ پڑوسی تمہارا دوست ہے دشمن ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ دیکھو کہ پڑوسی تمہارے رشتے دار ہے یا رشتے دار نہیں ہے، بلکہ یہ کہا صرف اور صرف اگر تمہارا پڑوسی ہے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس کا خیال رکھو جیسے اپنا خیال رکھو. اگر تم اپنی طرح دوسروں کا خیال رکھنے والے بن جاؤ گے تو نیک انسان بن جاؤ. ایک دوسری بات جو رسول نے فرمائی کہ نیک انسان کیسے بنو گے. نیک انسان ہوتے ہیں انہیں پروردگار، انہیں اللہ اپنے گھر حج بیت اللہ ہوتا ہے. دوسری بات نیک انسان کیسے بنو گے، ایک تو یہ کہ دوسروں کا خیال رکھو چاہے کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی دھرم سے ہو. دوسرا کیسے انسان نیک انسان اور اچھا انسان بنے اور کیسے اللہ اس سے محبت کرے. کب محبت کرتا ہے تو یہاں دوسری حدیث ہمارے مولا علی نے ارشاد فرمائی، مولا علی نے بیان کی کہ نیک بننے کا اور اچھا بننے کا ایک فارمولہ ہے. ایک فارمولہ ہے، وہ سب یاد کرتے ہیں، سب یاد کرتے ہیں. اگر وہ فارمولہ یاد کر دیا تو سب جگہ خوشحالی ہوگی، سب جگہ اچھائی ہوگی اور سب جگہ لوگ خوش رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. وہ فارمولہ کیا ہے؟ وہ حضرت علی نے بتایا فارمولہ. وہ فارمولہ حضرت علی نے بتایا کہ یہ ہے کہ دوسروں کے لیے وہ چیزیں پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے، اور دوسروں کے لیے وہ چیزوں کو مت پسند کرو جو اپنے لیے نہیں پسند کرتے ہو. اگر میں یہ پسند کرتا ہوں کہ لوگ میری عزت کریں تو سب سے پہلے مجھے دوسروں کی عزت کرنی چاہیے. اگر میں یہ پسند کرتا ہوں کہ لوگ مجھے سلام کریں، پرنام کریں، تو میرے اندر بھی دوسروں کو سلام پرنام کرنے کی عادت ہونی چاہیے. اور اگر میں پسند کرتا ہوں کوئی مجھے برا نہ کہے، کوئی مجھے تکلیف نہ پہنچائے، کوئی مجھے گالی نہ دے، تو میرے اندر بھی یہی عادت ہو کہ میں بھی کسی کا برا نہ چاہوں، میں بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں اور میں بھی کسی کو گالی نہ دوں. یہ سندیش تھا اور میں دوبارہ مبارکباد پیش کروں گا تمام ساتھیوں کو اور یہی دعا کروں گا کہ یہ سب جائیں اور جانے کے بعد میں تمام قدرہ کے لوگوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے وہاں پرارتھنا کریں اور ان کی خوشحالی کے لیے سب کی طرف سے پرارتھنا کریں. بس بہت بہت شکریہ.